میں ایک آپ کو گفتگو سنوانا چاہتا ہوں ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ ترجمان ہیں مسلم لیگ نواز کی، اور آج انہوں نے بڑے جذبات میں ایک بیان کیا. انہوں نے کہا کہ رد الفساد اور وہ جو ضرب عضب تھی اس کو انہوں نے رد العضب کا قرار دے دیا. انہوں نے اس کا نام، اب رد العضب کا جو مفہوم ہے وہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے. ذرا سنیے کیا فرما رہی ہیں. پوچھتے ہیں نواز شریف نے کیا کیا. نواز شریف نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا. رد الفساد، رد العضب، یہ نواز شریف نے کیا تھا. نیشنل ایکشن پلان جو عمران صاحب کی حرکات تھیں ان کے باوجود انہوں نے ایک ٹیبل کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور اس پورے معاملے کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنایا. اور جب آپ وزیر اعظم بنے آپ نے وہ آپریشنز بھی ختم کیے اور نیشنل ایکشن پلان کو بھی دفن کیا. اب یہ رد العضب، یہ تو حارث صاحب بالکل الٹا ہی کر دیا کام انہوں نے سارا. اور یہ نواز شریف صاحب تو جب تھے مذاکرات کی بات کرتے تھے، مجھے یاد ہے چودھری نثار علی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو حکیم اللہ محسود پر جو ڈرون مارا گیا ہے یہ تو مذاکرات پر مارا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال تھا تب. لیکن یہ اچانک مریم اورنگزیب صاحبہ اس امپورٹنٹ بات پر بھی پالیٹکس. رد الضرب اور ضرب عضب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی ہوپ شی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈر کی ڈائکوٹمی یہی ہے، میں آپ کو بتاؤں. صرف اپنے ذاتی مفادات، بزنس مفادات، پولیٹیکل عزائم جو ہیں وہ، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کیا سمت ہے، پاکستان کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. کیا اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل چیزوں کو سیٹل کر رہے ہیں. عمران خان کی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کو دو چیزوں میں جس پہ آئے تھے وہ یہ دو تھے ان کے. نمبر 1 لوٹ مار، کرپشن ختم، اور عوام کے لیے کوئی بہت کام کریں گے، تبدیلی آئے گی. دونوں چار آدمی ہو سکے. اس کی بھی دیکھیں سمیع صاحب بہت بڑی پرابلم ہے. یہ جتنے کیسز 8-10 بنے ہوئے ہیں شریف فیملی کے اوپر، ڈو یو نو 5 ججز میں سے 3 جج ہیں پنجاب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اور وہ ہر 2 مہینے کے بعد 1-2-3 مہینے 2 مہینے کے بعد جج چینج ہو جاتے ہیں. دوسرے گانے بھی 6 مہینے رہتے ہیں کیس پڑے میں. سو عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ کی حکومت اور نیب بیٹھ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک فیصلہ کر لیتے کہ یس ہم نے پیسہ بلانا ہے جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے. اگر لوٹا ہوا پیسے، اگر لوٹا واقعی لوٹا ہے تو پیسہ ریٹرن کریں گے 3 مہینے مانیٹرنگ پاناما کی طرح، اور اس کے بعد یہ کیسے میگا کرپشن کے ختم کریں گے. اور وی ول انشور کہ اگر نہیں پیسہ صحیح ہے نو ایشو، اگر کرپشن ہے تو ریٹرن پیسہ لیں گے. وہ نہیں لے سکے، 3 سال ہو گئے، اور لائف پہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. اوپر سے میں یقین کریں مجھے یہ ایک گورننس کی چھوٹی سی بات ہے جو پروونشل لیول کی ہے. جو ہوم گرون ویجیٹیبل کموڈٹی آئٹمز ہیں اس کا ڈیزل سے کیا تعلق ہے، ڈالر سے کیا تعلق ہے. ہمارا اکنامک انجن جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. ہم نے 3 سال میں اس کو اتنا زیادہ بوسٹ نہیں دیا. ہم نے ابھی جو ہم گندم لے رہے ہیں، ہم بازار سے جو لیتے ہیں باہر سے آتی ہے امپورٹ کی ہے، کم از کم 30-35 روپے ٹن ہے، یہ سوری من ہے. ہم اپنے کسان کو دیتے ہیں 2000 روپے 18,000 روپے. آپ 200-300 اس کو بڑھا دیں تو ملک میں گندم ختم ہی نہیں ہوگی. لائک وائز شوگر کی بات ہے. شوگر انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے حکومت نے ریٹ فکس کیا کہ 90 روپے میں ہم گندم یہ شوگر اٹھائیں گے. 16 روپے اس میں پروفٹ رکھا مل کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کورٹ میں گئے، کورٹ نے اسٹے دے دیا انٹل اسٹے. سو دیز آر دی ہرڈلز. یہ ہرڈل آپ کو نیشنل لیول میں مل کے بیٹھنے کا. آپ میں وہ محمد بن سلمان نے کیسے سب سے پیسہ ریکور کیا تھا؟ بیکاز ایک انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے پیسہ نکالا، چاہے اپنے رشتے دار تھے، کزن تھے، سب کو پکڑ لیا. اینڈ اٹ ٹک لاٹ آف منی. ہم نے پیسہ بھی نہیں لے سکے. وی نیڈ ٹو ٹیک بالکل صحیح. اچھا شاہ خاور، ہم کشمیر کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملہ حل ہوگا. طالبان اور امریکہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں مذاکرات سے ہوگا. یمن کے لیے سعودی عرب ہم سے فوج مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم اس جنگ میں نہیں جا سکتے. ہم اپروچ ہماری جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو جھونک دیں. جب ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر بات ہو رہی ہے، جیسے حارث صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں ایک معاملے کے حل کے لیے،
تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بہت بڑا آج جو ریمارکس ہیں ان میں جو ایک منظر اس کا جو بنا ہے، جو ایک سین ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید اب جو مذاکرات ہو رہے ہوں گے، جو دوسرا فریق ہے، جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بات آئی کہ 4 ہفتے کے بعد آپ نے ایک ریٹن رپورٹ بھی دینی ہے کہ آپ نے جو اے پی ایس ہے اس کے مجرموں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو شاہ خاور مجھے یہ بتائیے کہ اب ان مذاکرات کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ایک ماشاءاللہ بڑے ذہین اور فتین پولیٹیکل ورکر ہیں. دیکھیے سبھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، اور کانفلکٹس دنیا میں جتنے بھی رہے ہیں، بڑی بڑی وہاں پہ خونی جنگیں بھی ہوئی، گوریلا وارز بھی ہوئی، لیکن پھر ٹیبل پہ آ کے مذاکرات ہوئے. لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بڑے کمپوزٹ اور بڑے دور رس ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات جو ہیں ایک دفعہ صوفی محمد وغیرہ کے ساتھ بھی ادھر سوات اور دیپ وغیرہ میں ہوئے تھے، اور اس پہ بڑے شادیانے بجے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر وائلیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرنے سے پہلے، یا ابھی اگر آپ نے انیشیٹ بھی کیا ہے، تو آپ پارلیمنٹ کو اس کو ضرور اعتماد میں لیں، ایک وسیع تر کنسنسس ڈیولپ کریں. جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی چیزوں میں جو ہے وہ استقامت، یا اس میں جو ہے وہ سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی. میں ابھی آپ نے جو بات کی کہ اگر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اگر تحریک طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے یا حکومت، وہ اپوزیشن جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ان سے پہلے کیوں نہیں ایک مفاہمت کرتے کہ کم از کم ہم اسٹیٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے کم از کم ہم ایک ہو جائیں. تو وہ پہلے وہاں سے سٹارٹ لیں، وہاں پہ ایک ہم آہنگی کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کریں. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جا کے اپوزیشن لیڈر جو بھی ہے، وہ ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جا کے ان سے ہاتھ ملائیں، پہلے خود ایک ہوں، خود یکجا ہوں، اور اپنے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جب مذاکرات چاہے آپ تحریک طالبان سے کریں گے یا کسی اور گروپ سے کریں گے، اس میں ایک فورس ہوگی، اس میں ایک سسٹینیبلٹی ہوگی. جب تک آپ کنسنسس سے پوری قوم ایک فیصلہ نہیں کریں گے، اگر سپلٹ ڈیسیژنز کریں گے، تو اس میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا. میرے پاس بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن حارث صاحب میں بڑا شارٹ سا آپ سے جواب چاہوں گا کہ سینسٹیو معاملات پر جب بھی مذاکرات ہوئے، آپ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ دیکھ لیں، آپ اوسلو ایکارڈ دیکھ لیں، آپ ڈیٹن ایکارڈ دیکھ لیں، میں آپ کو 50 اور مثالیں دے سکتا ہوں. اس میں ان چیزوں کو بہت خفیہ رکھا گیا، اور جو کنسرن جو لوگ تھے جو ان چیز کو ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے وہ مذاکرات کیے. تو یہ ڈیمانڈ کہ پارلیمنٹ میں لایا جائے اور سب کو بتایا جائے، تو یہ تو ایک لحاظ سے پھر نہ مذاکرات کرنے والی بات ہوئی نا. سمیع صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے حکومت چلانے کا؟ گورنمنٹ کو دیا، پرائم منسٹر پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان کو، چیف ایگزیکٹو ان گورنمنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، اینڈ دے کین ٹیک ڈیسیژنز آن بہاف آف پیپل آف پاکستان وائل ٹیکنگ اسٹیٹ انٹرسٹ اینڈ پیپل آف پاکستان انٹرسٹ. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں یو ڈونٹ ڈسکس ان پارلیمنٹ فار کچھ عرصے کے لیے، ورنہ یہ ان اینڈنگ ہے، وہاں آپ کو پتہ کیا حال ہونا ہے. بالکل. سو آپ کو ایک اپرچونٹی ہے وہ ویک وکٹ پر، اس سے کوئی ان کو پتہ ہے ان کو موت نظر آ رہی ہے. بالکل. سو دس ٹائم اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں آپ. یہ یس بالکل مرضی کے فیصلے، شہداء کی انٹرسٹ کے فیصلے، پھر اس کے بعد اپنی ٹرم پہ لائیں آئین قانون کے مطابق، دین ڈو اٹ، ادروائز ڈونٹ. بالکل. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، شاہ خاور صاحب اور صدیق ساجد صاحب. علی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اس بات کا مینڈیٹ ہے، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ اگر کسی سے مذاکرات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں مذاکرات. اور یہ ڈیمانڈ کہ آپ اس کو بھی پارلیمنٹ میں لائیں، اس کو بھی پارلیمنٹ میں لائیں، یہ غلط ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ عمران خان کی ہے، اور ایگزیکٹو تحریک انصاف کو وہ ایگزیکٹو شپ حاصل ہے. پارلیمنٹ اس وقت گورنمنٹ نہیں چلا رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.